الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں افعال مدح و ذم کا بیان۔ افعال مدح و ذم یہ 4 ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ وہ افعال جو کسی کی تعریف یا مذمت بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں تو ان کو افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ اب ان میں سے 2 جو ہیں وہ مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور 2 مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے نعمہ اور حبذا جو ہیں یہ مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بئسا اور سا یہ مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ افعال المدح والذم ما وضع لانشاء مدح او ذم۔ افعال مدح اور ذم ما وضع وہ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء مدح کو ثابت کرنے کے لیے یا مذمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ صحیح ہے نہیں؟ مدح تعریف اور مذمت برائی، تو مدح یا مذمت کی ان کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کو افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَدْحَ فَلَهُ فِعْلَانِ، رہا مدح تو اس کے کیا ہیں 2 فعل ہیں، نمبر 1 نعمہ اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے حبذا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نعمہ اور حبذا، اب جو ہے نعمہ اور حبذا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نعمہ اور حبذا یہ دونوں مدح کے لیے ہیں اور بئسا و سا یہ دونوں مذمت کے لیے ہیں۔ اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ نعمہ، یہ نعمہ کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معرب باللام ہوتا ہے، نعم الرجل، صحیح ہے۔ ایک صورت یہ ہو گئی نعمہ کا فاعل معرب باللام ہو یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نعمہ غلام الرجل، نعمہ غلام الرجل، صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہو گئی نعمہ غلام الرجل، اور تیسری صورت یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے اور کبھی ان کا فاعل مضمر ہوتا ہے اور اس وقت نکرہ منصوبہ سے اس کی تمیز لانا واجب ہوا کرتا ہے۔ نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ممیز اور رجلن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کہ نعمہ کا فاعل ہو گیا۔ تو یہ 3 صورتیں بنی، نعمہ کا فاعل معرب باللام ہو، نعمہ کا فاعل معرب باللام کی طرف مضاف ہو، یا جو ہو ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز کس سے لائی جائے، نکرہ منصوبہ سے لائی جائے گی۔ اور جو ہے فنعم ہی، ایک یہ ہے قرآن پاک میں آیا فنعم ہی، اب یہ اصل میں تھا فنعم ما، کیا ہے صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر جو ہے شیئن ہوگا، فنعم اصل عبارت نکالیں گے ہم شیئن ہی، تو یہ نعمہ کے اندر ہوا ضمیر کیا ہوگی، ممیز ہوگی، اور شیئن جو ہوگی تمیز ہوگی، اور یہ ہیا جو بعد والا کیا کہلائے گا، یہ مخصوص بالمد۔ یہ سارے جو آئیں گے اس کے بعد جو آئیں گے نعم الرجل زید، نعم غلام الرجل زید، نعم الرجلن زید، یہ سب اس کے بعد کیا آئیں گے مخصوص بالمد۔ تو جب مدح کے لیے ہو تو اس کے مخصوص بالمد آتے ہیں، اور جب مذمت کے لیے ہو تو مخصوص بالذم آتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی 3 ترکیبیں اس کے اندر بیان کر دی گئی، اور اسی طرح جو ہے حبذا میں لیں گے آپ، حبذا میں حبا فعل مد ہے، ذا فاعل ہے،
فعل مدح اور زا اسم اشارہ یہی فاعل بنتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب اس کے بعد بھی وہی ساری صورتیں، اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ حبذا الرجل، حبذا غلام الرجل، حبذا رجلا، اور یہ 3 صورتیں اس کے اندر بنی۔ اس کا فائل کا ہمیشہ ذا ہوتا ہے تو ہو گیا نا ذا، بعد میں اب جو حبذا مرکب ہے، حبا فعل مدح ہے اور ذا اسم اشارہ ہے۔ ہاں حبذا صحیح ہے، یا ذا حبا کا فاعل ہے اور اس کے بعد عموماً مخصوص بالمدح آتا ہے۔ یہ ساری صورتیں یعنی نکالیں گے تو حبا فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے، اس کے اندر نکالیں گے سا کے اندر، بیسا اور سا کے اندر بیسا رجل، بیسا غلام الرجل، بیسا رجلا، اور اسی طرح سا کے اندر نکال لینا ہے، سا رجل، سا غلام الرجل اور سا رجلا۔ زا اس کا اندر فاعل ہوا کرتا ہے۔ اچھا یہ حبذا جو ہوا کرتا ہے اس کے اندر دیکھیں گے آپ، جب تک ہم یہاں پر حبذا کر رہے ہیں تب تک اس کا معنی ہوتا ہے کیا یہ اچھا ہے، صحیح ہے نہیں؟ لیکن اگر اس سے پہلے لا لگا دیں تو یہ منفی کا معنی ادا کر دیتا ہے۔ لا حبذا النمام، چغل خور برا ہے، تو یہ ذمت کے معنی میں ہو جاتا ہے، مذمت کے لیے ہو جاتا ہے تو فعل مدح، اگر اس سے پہلے لا لگا دیں تو ایسی صورت میں یہ مذمت کے لیے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر وَأَمَّا الْمَدْحَ فَلَهُ فِعْلَانِ نِعْمَةٌ وَفَاعِلُهُ اسْمٌ مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ۔ رہا مدح تو وہ اس کے 2 فعل ہیں، نعمہ اور وَفَاعِلُهُ اسم معرف باللام، اور اس کا فاعل جو ہوتا ہے اسم ہو، ایسا اسم جو معرف باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید، او مضاف الی المعرف باللام، یا کیا ہو مضاف ہو معرف باللام کی طرف، جیسے نعمہ غلام الرجل زید۔ اب کہہ رہے ہیں وقد یکون فاعل مضمرا ویجب تمییز بنکرۃ منصوبۃ، اور کبھی جو ہوتا ہے اس کا فاعل، نعمہ کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جیسے نعمہ رجلا زید، نعمہ ہوا فعل مد اور ہوا ضمیر ممیز، اور رجلا اس کی تمیز، ممیز تمیز سے مل کر اس کا فاعل بن جائے گا۔ اب یہاں پر ان کی جو ترکیبیں ہیں وہ کیسے کریں گے؟ ترکیبوں کا کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، نعم الرجل زید وغیرہ کی ترکیبیں کیسے کریں گے؟ ایک تو طریقہ اس کا یہاں یوں ہے کہ نعمہ فعل اور الرجل اس کا فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، اور زیدن جو ہے وہ مبتدا مؤخر، نعم الرجل زید، نعمہ فعل الرجل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، زیدن مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مدحضم ہے، مدحضم کس میں آتے ہیں؟ انشاء میں آتے ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہو گئی، خبر مقدم بن گئی تھی نا، خبر مقدم ہو گئی تو جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اب دوسری ترکیب اس کی یوں کر سکتے ہیں کہ نعمہ فعل اور الرجل فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، زید مبتدا محذوف ہوا کی خبر، نہیں سمجھ میں آئی؟ نعمہ فعل الرجل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اور ایک ہو گئی یہ ترکیب، اور ایک ترکیب یہ ہو گئی کہ اس کو پورے کو یہاں چھوڑ دیں الگ کر کے، نعمہ فعل الرجل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اس کے بعد لیا کیا؟ زیدن ہے یہ۔ اب زیدن کو آپ بنا لیں کہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر، یعنی ہم کہیں گے ہوا زیدن، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
یہ الگ جملہ ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ تو اس کے اندر جب دوسری کریں گے تو دو جملے الگ ترکیب ہو جائیں گے, پہلی بھی ایک ساتھ جوڑ دیں. صحیح ہے. اب نعم غلام الرجل زید, اب یہاں پر بھی وہی کریں گے. نعم فعل, غلام مضاف, الرجل مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل, فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدا مؤخر, خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح نعمہ ہوا رجلن, نعمہ رجلن, تو یہاں کیسے کریں گے؟ نعمہ فعل, ہوا ممیز, رجلن تمیز, ممیز تمیز سے مل کر کے فاعل, فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدا مؤخر. اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نعمہ کو فعل, ہوا ضمیر ممیز, رجلن تمیز, ممیز تمیز سے مل کر فاعل, فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا, اور زیدن جو ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر, ہوا زیدن. تو سیم دو ترکیب کر سکتے ہیں. ہاں وہ بتا رہے ہیں. او مضاف الی المعرب باللام, یا مضاف و معرب باللام کی طرف, جیسے نعم غلام الرجل زید. وقد یکون فاعلہ مضمرا, اور کبھی اس کا فاعل ضمیر ہوا کرتا ہے. ویجب تمیز بنکرۃ منصوبۃ, اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے واجب ہوا کرتی ہے, جیسے نعم رجلا زید. او بما, یا اس کی تمیز جو کس سے لائی جاتی ہے؟ رجلن سے نہ لا کر کے ما سے لائی جاتی ہے. جیسے کہا جائے اللہ تعالی ارشاد میں فنعم ہی, تو دو ما جمع ہوئے, ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو نعمہ ہو گیا. تو اصل میں عبارت نکالیں گے تو نکلے گی نعمہ شیئن ہیا. صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے ترکیب کر دیں گے. یہاں پر نعمہ فعل مدح, ہوا ضمیر کیا ہے؟ ما ضمیر, اس کے اندر ہوا ضمیر ممیز, اور شیئن تمیز, ممیز تمیز سے مل کر اس کا فاعل, فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ شائعہ ہو کر کے خبر مقدم, اور ہیا جو ہے مبتدا مؤخر, خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو. اور اگر الگ کریں تو اس کو الگ ہو جائے گی, اور ہیا کو کیا بنا دیں آپ؟ یا تو مبتدا بنا دیں آپ کو اس کو, اور جو ہے ہندن یا ہندن وغیرہ اس کی خبر بنا دیں, یا آپ یہاں اس سے پہلے ایک یہ لیا ہے ہندن ہیا, اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چار چیزیں ہو گئی اس کے اندر. کتنی ہو گئی؟ یا تو اس کا فاعل معرب باللام ہوگا, یا معرب باللام کی طرح مضاف ہوگا, یا ایسا اسم ہوگا جس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ذریعے لائی جائے گی, ضمیر ہوگی اس کا فاعل, اس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لائی جائے گی, یا جو ہوتا ہے وہ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ ما, تمیز جو ہوتی ہے ما کے, رجولن جو ہوتا ہے, او بے ما, یا اس کی تمیز لائی جاتی ہے ما کے ذریعے. اے نعمہ شیئن. و زید یسمى المخصوص بالمد, اور زید جو ہے اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ مخصوص بالمد رکھتے ہیں. وحبذا, دوسرا ہے اس میں سے افعال مدح میں سے حبذا, جیسے حبذا زیدن, زید کیا ہی اچھا ہے, زید کیا ہی حسین ہے, زید کیا ہی خوبصورت ہے. تو اب افعال مدح و ذم ہیں, تو اب یہاں پر اس کا کریں گے مرد کا, یعنی کتنا خوب, کتنا اچھا ہے, کتنا خوبصورت ہے, زید کتنا اچھا ہے. حبذا زید, احبا فعل مدح ہے, وفاعل ذا, اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ذا ہے. وذا وفاعل والمقصود بالمد زید, اور مقصود بالمد کیا ہے؟ حبذا زید. مقصود بالمد جو آتا ہے وہ اس کے بعد ہی آتا ہے. وفاعل ذا والمقصود بالمد زید, ويجوز ان يقع قبل مخصوص او بعده تمییز, اور یہ بھی جائز ہے کہ مخصوص سے پہلے یا اس کے بعد کوئی تمیز آ جائے, مخصوص سے پہلے یا اس کے بعد کیا آ جائے؟ تمیز آ جائے. جیسے حبذا رجلا زید, حب
زیدن. اب دیکھیے رجولن کیا گیا یہاں پر مخصوص سے پہلے ایک تمیز آ گئی. اسی طرح حبذا زیدن رجولن، یا کیا آ گئی تاخیر میں آ گئی، پہلے مقدم کر دیا گیا مخصوص کو، پھر تمیز کیا آ گئی بعد میں آ گئی. وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ مَخْصُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ تَمْيِيزٌ نَحْوُ حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ أَوْ حَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا أَوْ حَالٌ، یا جو ہے مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے بعد کیا ہو جائے حال واقع ہو جائے، حال آ جائے. جیسے ہم کہیں حبذا راکباً زیدن، یہاں کیا ہو گیا حال مقدم ہو گیا، اور حبذا زیدن راکباً یہاں حال مؤخر ہو گیا. تو یہ افعال مدح کے دو طریقے ہوئے، ایک تو کیا ہوا حبذا ہوا، دوسرا نعمہ ہوا. تین ترکیبوں کے چار طریقے بیان کیے گئے چار طریقے سے. اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے امر ضم، رہا افعال ضم. وَلَهُ فِعْلَانِ أَيْضًا، اس کے بھی کتنے ہیں دو فعل ہیں. نمبر ایک بیسا، جیسے ہم کہیں بیسا الرجل عمرون، کیا ہی برا مرد ہے عمرو. اب یہاں پر بھی ایک ترکیب ہو گئی، تین طریقے ہوں گے اس کے بھی. بیسا الرجل زیدن، بیسا غلام الرجل عمرون، بیسا رجلا عمرون. یہاں پر بھی تین طریقے ہو جائیں گے. بیسا جیسے بیسا الرجل عمرون، بیسا غلام الرجل عمرون، بیسا رجلا عمرون. ترکیب کا سیم طریقہ ہے وہی جو ہم نے نعم رجلا نعم الرجل کے اندر بیان کیا. وسا، اسی طرح سا بھی جو ہے کس کی طرح ہے بیسا کی طرح ہے. اب اس میں بھی وہی طریقے کریں گے. وسا جیسے سا رجل زیدن، سا غلام الرجل زیدن، وسا رجلا زیدن. یہ کون سی ہو گئی سا رجلا زیدن، تمیز آگے نکرہ منصوبہ کی طریقے. ومثل بیسا فی سائر الاقسام، اور جو ہے یہ سا کی طرح ہے. بیسا جو ہے سا مثل بیسا، سا جو ہے وہ بیسا کی طرح ہے تمام اقسام میں. صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ ہم نے سا کے بیسا کے اندر بیان کیا، ایسی کس کے اندر ہے سا کے اندر ہے. بیسا وسا رجل بیسا مثل بیسا فی سائر الاقسام، بیسا کی طرح ہے تمام اقسام میں. کیا ہم نے بیان کیا کہ اس کا فاعل جو ہے معرب باللام ہو، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو، یا اس کی تمیز لائی جائے نکرہ منصوبہ کے ذریعے سے. ایسے ہی سیم اسی طرح ہے. تو یہ ہو گئی کتنی افعال مدح و ضم. القسم الثالث فی الحروف، تیسری قسم ہے حروف کے بیان میں. وقت مرہ تعریف ہو، اور اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے. وہ حروف کسے کہتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے. وَأَقْسَامُ 17، اور اس کی قسمیں 17 ہیں. حروف کی جو ہے قسمیں ہیں وہ 17 ہیں. نمبر ایک حروف الجر، دوسرے حروف مشبہ بالفعل، اور تیسرا حروف عطف، چوتھا حروف تنبیہ، پانچواں حروف ندا، چھٹا حروف ایجاب، ساتواں حروف زیادت، آٹھواں حرف تفسیر. حرف تفسیر دو ہیں، ای اور ان، ای اور ان. اور پھر ہے حروف مصدر، حروف تحدید، اللہ اللہ لولا لوما، چار ہیں. حروف توقع، اور وہ قد ہے. حرف توقع لکھا ہوگا نا آپ کے یہاں؟ ہاں، حروف توقع. اور اس کے بعد ہے یہ حروف لکھا ہوا ہے، حروف نہیں لکھنا چاہیے، حرف توقع. کیوں؟ حرف توقع تو صرف قد ہی ہے. حروف استفہام آگے آ رہی پوری تفصیلات ان کی. حروف استفہام میں آتی ہے حمزہ اور حل. حروف شرط، اس کے بعد حرف ردا کلا، تاء تانیث ساکنہ ذرا بت میں ہوتی ہے. نون تاکید، تاکید کے دو نون، کون سے؟ ثقیلہ اور خفیفہ. یہ حروف کی کتنا ہوئی 17 ہو گئی. اب یہاں پر سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں فصل حروف الجر.
یہ ہے فصل ہے حروف جر کے بیان میں۔ اب حروف الجر کسے کہتے ہیں؟ حروف الجر حروف وضعت لافضاء الفعل وشبهه او معنى الفعل الى ما تليه۔ حروف جر یہ 17 ہیں، لیکن یہاں پر جو بیان کریں گے وہ حروف جر کتنے بیان کر رہے ہیں؟ حروف الجر حروف وضعت لانشاء الطلب۔ حروف جر یہاں پر 19 19 بیان کر رہے ہیں۔ کتنے بیان کر رہے ہیں؟ 19۔ یہاں پر جو ہے 2 اور زیادہ کر دیں گے یہاں پر، تو اس طرح سے کیا ہو جائیں گے؟ 4۔ 17 ہیں، 2 زیادہ کر دیے ان کے اندر۔ کیا کر دیے ہیں؟ باؤ تاؤ کاف و لامو مستعلا ربا حاشا من آدھا فی انالا حتی الا۔ آگے بیان کریں گے کہ اس کے اندر 2 کون سے زائد ہیں، صحیح ہے نہیں؟ یہ بیان کریں گے اس کے اندر آگے تفصیل آئے گی اس کی۔ تو حروف الجر حروف وضعت لانفضاء الفعل وشبهه الى او معنى الفعل۔ حروف الجر وہ حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے، فعل کو پہنچانے کے لیے، یا شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے، یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے، الی ما اس کی طرف، اس سے جس سے یہ متصل ہیں۔ حروف جر وہ حروف ہیں، جر کا معنی ہوتا ہے اصل کھینچنا۔ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کھینچتے ہیں کس کو؟ تو حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل، شبہ فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے الی ما جس سے کیا ہے یہ متصل ہیں۔ متصل کس سے ہوتے ہیں؟ یہ اسم سے ہوتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو اس سے متصل ہوتے ہیں، اس تک پہنچانے کے لیے یہ وضع کیا گئے ہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھائیں گے آپ کو۔ تب سے ہو گئی حروف الجر وہ حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فعل، شبہ فعل یا معنی فعل۔ معنی فعل ہوتا کیا ہے؟ معنی فعل جو ہوتا ہے نا، ہر وہ چیز ہوتی ہے جس میں فعل کا معنی پایا جائے اور اس میں ترکیب نہ ہو، جیسے کہ ظروف ہیں، جار مجرور ہیں، ندا ہے، تنبیہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں فعل ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، تشبیہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ اس طرح کی چیز۔ تو اب کہتے ہیں کہ حروف الجر حروف ہے وہ حروف ہیں جو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے الی ما تلی اس چیز تک جس سے یہ متصل ہیں۔ پہنچانے کے لیے افضا، جیسے مررتو بے زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ یہاں پر با جو حرف جر ہے یہ متصل ہے کس سے؟ زید سے، لہذا اب یہ زید تک پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا کس کے؟ فعل کو پہنچانے کے لیے۔ فعل کیا ہے؟ مرارا۔ اس مرارا کو پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا ہے کس تک؟ زید تک، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں کہیں گے کہ فعل کو پہنچانے کے لیے، فعل کو پہنچایا گیا۔ فعل کہاں پہنچا؟ زید کے پاس سے گزرنے سے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ متصل ہے کس سے؟ اسم سے۔ اب اسم سے متصل ہونے کی بنیاد پر یہ فعل کو پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا۔ یہ پہنچا رہا ہے فعل کو، کیا کر دے رہا ہے؟ وہاں تک دراز کر دے رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو سب سے پہلے جیسے مررتو بے زیدن، یعنی ایک شے کو دوسرے شے سے ملا دیا، صحیح ہے نہیں؟ اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اب جو اس سے کہنا مانتا ہوتا ہے الصاق، کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کو دوسرے شے سے ملا دینا، جیسے حقیقتاً ہو، جیسے یا مجازن ہو۔ حقیقتاً ہو جیسے بھی داؤن، اسے بیماری ہے، یا جو ہے مجازن ہو جیسے مررتو بے داری کا، مررتو بے زیدن۔ سمجھ میں آ گیا اس کا معنی؟ کہ فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے، ملانے کے لیے اس سے جس سے یہ فعل، یہ شبہ کیا ہے؟ حروف جر متصل ہیں۔ حروف جر کس سے ملیں گے؟ اسم سے۔ وَأَنَا مَارٌ بِزَيْدٍ، اور میں زید کے پاس سے گزرنے والا ہوں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شبہ فعل ہے۔ مارن اس میں فاعل ہے نہیں ہے؟ تو یہ اس میں فاعل ہے، اس کو پہنچا رہا ہے کہاں پر؟ زید تک۔ اور کہاں ہے؟ با۔ حروف جر کہاں ہے؟ یہاں پر با ہے۔ وَهَذَا فِي الدَّارِ، ابو کا، یہ گھر میں تمہارے والد ہیں۔ یہ مثال ہو گئی معنی فعل کی۔
ہاذا اس میں اشارہ ہے اور یہ پہنچا رہا، یعنی عبارت بنے گی اشیر الیہ. تو یہ ہاذا جو ہے یہ شبہ فعل نہیں ہے، معنی فعل ہے، اور معنی فعل کو اس کو پہنچا رہا ہے کس تک؟ دار تک. صحیح ہے نہیں؟ اے اشیر الیہ فیہا، یہ گھر میں جو ہے تمہارے والد ہیں. تو فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اس سے جس سے یہ متصل ہے. متصل کس سے یہاں پر؟ دار سے. تو تین صورتیں ہو گئی، تینوں بیان کر دی انہوں نے، فعل کے معنی کو یا شبہ فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے. اے اشیر الیہ فیہا وہی 19 حرفن، اور یہ کتنے ہیں؟ 19 ہیں. ابا نمبر 1 ہے من، وہی للابتداء الغایت. من جو ہے وہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے. ابتداء غایت کے لیے آیا کرتا ہے، یعنی کسی چیز کی ابتدا کو بتانے کے لیے آیا کرتا ہے. تو ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، وعلامۃ ان یصیح فی مقابلۃ الانتہاء. اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ من ابتدا کے لیے ہے. من تو بہت سارے معنی، من 4 معنی کے لیے آتا ہے. ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، ظرفیت کے لیے آتا ہے، تمییز کے لیے آتا ہے، تبیین کے لیے آتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب پہچاننے کی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا کو رکھنا صحیح ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں انتہا صحیح ہوا کرتی ہے. جہاں پر بھی ہوگا من اس کے لیے تو اس کے مقابلے انتہا آئے گی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الی آ گیا. سیرت الی البصرۃ الی الکوفہ، تو اس کا پہچان کا طریقہ کیا کریں گے؟ اس کے مقابلے میں انتہا آئے گی. علامت ان یصیح فی مقابلۃ الانتہاء، اور اس کی علامت یہ اس کے مقابلے میں انتہا صحیح ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ. وللتبیین، اور کیا ہوتا ہے؟ تبیین کے لیے آتا ہے. من جو ہے تبیین کے لیے آتا ہے، یعنی تبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تبیین کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کی جو پہلے ہو گئی اس کی وضاحت کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وعلامۃ ان یصیح واضع اللفظ المکان لفظی مکانہ. اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ میں اس میں موصوف الذی کو رکھنا صحیح ہوتا ہے. اس کی جگہ میں لفظ الذی کو رکھنا صحیح ہوا کرتا ہے. وللتبیین، تبیین کے لیے آیا کرتا ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں لفظ الذی کو رکھنا صحیح ہوا کرتا ہے. جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں سے بچو، یعنی گندگی سے بچو، یعنی بتوں سے. گندگی سے بچو یعنی بت. اب رجس کی تفسیر کیا کر جی؟ یعنی من. کیا کریں گے؟ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، آپ یوں کر سکتے ہیں فاجتنبوا الرجس الذی، فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، اس گندگی سے بچو جو کیا ہے؟ بت ہے. تو دیکھیے الذی کا رکھنا کیا ہو گیا یہاں پر؟ صحیح ہو گیا. وللتمییز ہے نہیں، اس کی جگہ آپ صحیح کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. وللتمییز، اور کس کے لیے آتا ہے؟ من بعضیت کو بیان کرنے کے لیے آیا کرتا ہے. وعلامۃ ان یصیح لفظ البعض بعض مکانہ، اور اس کی علامت یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ میں لفظ بعض کو رکھنا کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوا کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں اخذت من الدراہم، اخذت میں نے درہم لیے. اب یہاں پر کہہ سکتے ہیں اخذت بعض الدراہم، اخذت بعض الدراہم. وزائدۃ، اور چوتھا یہ کہ زائدہ ہوا کرتا ہے. وعلامۃ ان لا یختل المعنی باسقاطها، کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے گرانے سے معنی کیا ہوتا ہے؟ خراب نہیں ہوا کرتا ہے. جیسے ما جانی من احد، ما جانی من احد، دیکھیں میرے پاس کوئی نہیں آیا. من ہٹا دیں تب بھی کیا ہوا؟ معین آتا ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے یغفر اللہ لکم من ذنوبکم. یہاں پر اور بھی مثالیں ہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے یہ کلام موجب میں زائد، کلام موجب میں زائد نہیں ہوتا ہے، یعنی جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو اس میں زائد
نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس پر انہوں نے بہت بھی مثالیں دی ہیں، اس میں بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے کوفیوں کا اور بصریوں کا، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔